لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مرتبہ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شب 8 محرم ہے اور یہ ہماری 8ویں مجلس ہے جس میں مسلسل ہم عنوان امامت در آئین قرآن و حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، اور لہذا کوشش یہ کی گئی ہے کہ عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن اور احادیث سے مطالب پیش کیے جائیں ماشاءاللہ. اور اسی قرآن کے ذریعے کہ جس سے حسین کو محبت ہے، ہم نے بہت ساری آیات کی تلاوت جس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ امام اللہ کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام زیور علم سے آراستہ ہوتا ہے، ظاہر و باطن کا علم اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے. یہ سچوں میں سے ہوتے ہیں، صادقین ہیں. ہمیشہ جب جو کچھ کہیں گے وہ سچ ہی ہوگا، اور ان کی معرفت ہم پر واجب ہے، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اور پھر اس کے بعد بالخصوص وہ آیات آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 روز سے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی ذکر کو آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کو کل میں نے چھوڑا تھا کہ حسین کے حوالے سے اللہ نے جو ہم سے چاہا ہے وہ ہے مودت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے اجر رسالت میں سوائے قربا کی مودت کے. ظاہر ہے رسول گرامی قدر آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے 23 سال خدمت انجام دی تو لوگوں نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھی کہ آئیں رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہیں یا رسول اللہ ہم اجر ادا کرنا چاہتے ہیں. پہلے فقیر تھے یا جو کچھ بھی تھا مسائل تھے، لیکن ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ چونکہ وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے، ہوا و ہوس سے کچھ نہیں کہتے. تو رسول اللہ منتظر ہوئے اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے لیے اتنے مقدمے اللہ نے باندھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا. اب اجر مانگنا ہے تو کیا اجر مانگے؟ تو گرامی اللہ کی نظر میں کوئی چیز اجر رسالت پیغمبروں کے حوالے سے نظر نہیں آئی سوائے حب اہل بیت علیہ السلام. تو کہا اگر تمام پیغمبروں کا اجر دینا ہے، اگر دین اسلام کا اجر دینا ہے جو کہ آدم سے لے کر خاتم تک آیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم مودت قربا کو انجام دو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تمہیں مودت قربا انجام دینا ہے تو قربا کون ہے؟ رسول اللہ نے سیدھے سیدھے بتلا دیا، علی، فاطمہ اور حسنین علیہ السلام اور 9 ائمہ نسل ابا عبداللہ الحسین سے۔ بندان گرامی جب ان سے مودت کرنا ہے تو جب انسان کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اللہ نے یہ فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو خود تم نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی جب اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی پہلے مرحلے میں ان سے مودت کی ہے اور پھر اس کے بعد حکم دے رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے عزیزان گرامی اللہ نے سب سے پہلے جو محبت کا اظہار اہل بیت کے اظہار سے کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی تاریخ میں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آدم ابو البشر متولد ہوئے تو جیسے ہی پیدا ہوئے تو آدم نے اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بچپن میں اطراف کو جو چیزیں اشیاء ہوتی ہیں ان کو اپنے آبزرویشن میں لاتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے تو سوال بچے کرنے لگتے ہیں۔ اب آدم کو جیسے اللہ نے خلق کیا بحث نہیں ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو عرش کے داہنی جانب 5 نور دیکھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی نور دیکھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے پہلے مخلوق ہیں۔ اب جب لوگوں کو دیکھا، انوار کو دیکھا، 5 نور ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ جل علا سے پوچھا پروردگارا یہ کون ہے جنہیں تو نے میرے سے پہلے، مجھ سے پہلے خلق کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم جان لو یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اب عزیزان گرامی اللہ نے فرمایا کہ میں نے اے آدم ہر چیز کو ان کی وجہ سے خلق کیا۔ جو یہ وہ فضائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ رہا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اہل بیت کیوں پڑھتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور تعصی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے فضائل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سوال ہوا تو کہا یہ 5 نور کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جان لو یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے عرش و کرسی کو پیدا کیا، سماوات و عرض کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، ہر چیز کو میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا اور ان کے ناموں کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا۔ میری محبت ان سے ایسی ہے کہ اگر میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے، میں علی ہوں تو یہ علی ہے، اگر میں فاطر ہوں تو یہ فاطمہ ہے، اگر میں احسان ہوں تو یہ حسن ہے، اگر میں محسن ہوں تو یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کے ناموں کو میں نے اپنے ناموں سے جوڑا ہے۔ اس صلوات کو لے محمد و آل محمد۔ اللہ کے نام سے مشتق ہیں، اللہ کی اتنی محبت ہے اہل بیت اطہار سے کہ اپنے ناموں سے ان کے ناموں کو جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے جان گرامی جس طرح بغیر وضو کے اللہ کے نام کو لمس اور مس کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے تمام فقہا نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی طہارت اسم میں ان کے ایسے ہے کہ بغیر وضو کے اسماء ائمہ کو لمس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم تو کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا۔ ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے نام سے جوڑا ہے۔ اسی لیے جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے آئیں 3 دن اللہ نے میزبانی کی اور پھر اس کے بعد جب آ رہی تھی تو منادی نے ندا دی یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت اسد سمی ہے علیہ، اس نو مولود کا نام علی رکھو، وہو علی چونکہ علی علی ہے، واللہ العلی الاعلی، اللہ علی اعلی ہے۔ اللہ نے منادی سے کہلوایا شققت اسمہ من اسمی وادبتہ بادبی، میں نے علی کے نام کو اپنے نام سے نکال
والا ہے، اور ابھی کا ادب اور اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب اور اخلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اگر کن افراد میں متجلی ہوئی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب اور آل علی علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شقق و اسمہ من اسمی، علی کا نام اللہ کے نام سے مشتق ہے۔ وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِ، لفظ ادب کیا ہے؟ ادب و اخلاق علی ابن ابی طالب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب و اخلاق ہے، اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام مظہر صفات پروردگار، اور پھر اس کے بعد بزرگان گرامی روایت آگے بڑھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم انہیں میں آپ کی نسل میں آپ کی سلم میں رکھوں گا، خوشا بحال وہ کہ جو ان سے محبت کرے، ان سے مودت کرے، اور وہ شخص بدبخت ہے اسے میں منہ کے بل جہنم میں ماروں گا کہ جو ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار سے بغض رکھے۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم یہ جان لو تمہاری نسل میں بھی یہ بات پہنچنی چاہیے، اگر کوئی بھی دعا ہے تو تم اگر ان کے وسیلے سے مانگو گے تو میں اپنے جل و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ جو دعا وسیلے پنجتن سے مانگی جائے اسے میں قبول کر کے رہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وزان گرامی مودت کرنا ہے، مودت محبت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور وزان گرامی کیوں محبت کرنا ہے؟ چونکہ ان سے محبت رسول اللہ نے کی، ان سے اللہ نے محبت کی، اور یہ قرۃ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرآن مجید میں ایک اور ایک آیت ہے جو مولا کی شان میں نازل ہوئی امام حسین علیہ السلام کے، کہ اللہ نے فرمایا والذین یقولون، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا ھب لنا من ازواجنا، ہمیں ہماری ازواج سے، ذریاتنا ہماری ذریت سے عطا فرما کیا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو امام متقین کا امام قرار دے۔ بھائیان گرامی یہ تفسیر جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھی تو جبرائیل نے فرمایا والذین یقولون، وہ لوگ یہ جو دعا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا، اے پروردگار تو ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری ازواج سے مراد کون ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور ہماری ذریت سے ہمیں عطا فرما، ذریت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے حدیث قصہ میں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن کا جواب دیا، حسین کا جواب دیا، تو دونوں جگہ پر کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ۔ شمس الضحى صدر العلا نور الهدى كهف الورى نار وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں قرار دے متقین کا امام، تو وہ کون ہے وجعلنا للمتقین اماما؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ رسول اللہ نے فرمایا امام المتقین، پرہیزگاروں کا جو امام ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب۔ فجان گرامی اس آیت میں حسنین علیہ السلام قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کے لیے، جناب خدیجہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کے لیے قرۃ اعین ہیں۔ اور جان گرامی ایسے قرۃ اعین ہیں کہ جن کو لؤلؤ و مرجان بھی کہا گیا ہے۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، بینہما برزخن، ان کے درمیان برزخ ہے، لا یبغیان، وہ ظاہر سی بات ہے کسی قسم کا تجاوز ایک دوسرے میں نہیں کرتے، مداخلہ ایک دوسرے میں نہیں کرتے ہیں، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں سے، بحر سے لؤلؤ اور مرجان وجود میں آتے ہیں۔
چھٹے امام نے جب یہ پڑھا تو جیسے میں نے کہا نا کہ آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، تو جو محب اہل بیت تھے یا نہیں تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ٹھنڈا اور گرم پانی ہے سمندروں کا جو مل جاتا ہے، کسی نے کہا کہ نمک والا سمندر اور میٹھا سمندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن جو تفسیر ہمیں ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے اس میں ملا ہے کہ مرج البحر، بحرین سے دو دریائے کمالات مراد ہیں، ایک دریائے کمال علی ابن ابی طالب ہے اور دوسری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ علی کے ذکر سے جو دل ملول ہوتے ہیں، علی کے ذکر سے جو دل ملول ہوتے ہیں، عدالتوں کے بھی کچھ تو اصول ہوتے ہیں، کیا پوچھتا ہے ہم سے حقیقت حیدر، سمندروں کے بھی کوئی عرض و طول ہوتے ہیں۔ بحر کہا گیا ہے، بحر کا مطلب ظاہر سی بات ہے بحر میں کمال ہوتا ہے، بحر وہ شے ہے کہ جس میں کثیر تعداد میں آب پانی پایا جاتا ہے۔ بزرگان گرامی چشمہ حیات اگر ہے کسی میں تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور پھر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لا یبغیان۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں چھٹے امام یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس دو دریاؤں سے جو وجود میں آتی ہے شخصیات وہ ہیں حسنین علیہ السلام، لؤلؤ اور مرجان۔ اور عزیزان گرامی ایک بات اور کہہ دوں کہ چونکہ بحر حسنین علیہ السلام کے والدین کون ہیں؟ بحر ہیں، علی کو بھی بحر کہا گیا، دریائے کمال، اور فاطمہ کو بھی کہا گیا، تو بحر سے بحر وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے حضور نے حسین کے لیے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان الحسین مصباح ہدا وسفینۃ نجاۃ وامام خیر ویمن وعز وفخر وبحر علم وظہر۔ حسین وہ ہے کہ جو دریائے علم ہے اور ہر قسم کا سرمایہ حسین میں پایا جاتا ہے۔ دریائے علم کہا چونکہ دریا سے دریا وجود میں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی حسین سے محبت کرنے کا حکم ہے، مودت قربا میں یہ قرۃ اعین ہے، یہ لؤلؤ مرجان ہے۔ عزیزان گرامی جو دنیا طلب ہوتے ہیں انہیں لؤلؤ مرجان ویسے بھی پسند ہوتا ہے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہو کہ جنہیں تم لؤلؤ مرجان سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہیں، بلکہ حسنین علیہ السلام ہی لؤلؤ مرجان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جب کہا ان سے مودت کرو تو مودت کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اطاعت۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی اولی الامر کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، مقرر اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ ایک نقطہ ایک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اولی الامر سے مراد جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تو کہا اس سے علی مراد ہیں، حسن مراد ہیں، حسین مراد ہیں، یہ اولی الامر ہیں۔ ان کی آل حسین کے بعد 9 ائمہ صلب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اولی الامر میں ہر شخص کو داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جس طرح سے اطرت میں داخل ہوئے، اہل بیت اطہار میں کچھ لوگ داخل ہوئے، ازواج کو داخل کیا گیا، اسی طریقے سے اولی الامر میں آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہر بادشاہ کے جو برسر اقتدار آ جائے وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، اولی الامر میں صرف اور صرف وہ امام داخل ہو سکتا ہے کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جملے دیکھیے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور جو اولی الامر ہے۔ تو اب یہاں پر لفظ اطیعوا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر اور رسول کی اطاعت کے لیے 1 مرتبہ اطیعوا آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی امر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں گا، جو رسول کہیں گے وہ اولی الامر کہیں گے، جو اولی الامر کہیں گے وہی رسول اللہ کہیں گے۔
تو لہٰذا تبھی تو اطاعت ہو پائے گی. تو لہٰذا بعد رسول اللہ دیکھیے کن لوگوں نے کون سے فتوے دیے اصحاب نے کہ جو حکم رسول اللہ سے مخالف ہیں. جن افراد نے حکم رسول اللہ کی مخالفت کی الگ احکام جاری کیے وہ خود بخود اولی الامر کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں. توجہ کا طالب ہوں اذہان عالیہ, آپ کے میں توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو ایک قرار دیا, اور دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. کیا مطلب ہوا؟ جس نے اولی الامر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. چونکہ اولی الامر کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت ایک ہے. تو لہٰذا اولی الامر میں ان کو مانیے کہ جنہوں نے ایک بھی حکم رسول اللہ کے مخالف نہ دیا ہو. تو لہٰذا جب ہم تاریخ میں جائیں گے اور جا کر تلاش کریں گے تو صرف اور صرف وہی افراد نظر آئیں گے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. اور عزیزان گرامی اس میں اور ایک جہت اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ ہر ایک شخص کی ایسے اطاعت نہیں کروا سکتا. کیوں؟ اللہ نور السماوات ہے. اللہ نور ہے نا, اللہ نور السماوات. اور محمد کی ہستی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں. کہ فرمایا اول ما خلق اللہ من نور, کہ سب سے پہلے جس نور کو اللہ نے خلق کیا وہ محمد کا نور تھا. تو جب اللہ نور کی اطاعت یعنی اپنی اطاعت کروا رہا ہے, رسول کی اطاعت کر رہا ہے جو نور ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کو بھی نور ہونا چاہیے. اگر نہ ظاہر سی بات ہے اگر نور اولی الامر نہ ہو تو وہ نہ رسول کی طرف لے کر جائے گا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا. اسی لیے ائمہ وہ ہیں کہ جب بھی کسی بھی امام سے آپ متصل ہوں وہ رسول کی طرف آپ کو لے کر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ قرب الہی کو پہنچیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی یہ نور ہیں, یہ ہستیاں نور ہیں. میں کل عرض کر چکا ہوں لیکن ایک آیت میں اور ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ ہمارے یہاں پڑھائیں الجھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ائمہ نور ہیں, اللہ کی نور ہے. بھئی اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا ہے. ہم یہ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نور پروردگار ہیں. اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا. لیکن بعض لوگوں کو جو ہے الجھن ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے بار بار بتلایا قرآن میں کہ یہ نورانی مخلوقات ہیں کہ جن کا نزول ہم نے زمین پر کیا, جبکہ ان کی خلقت جناب آدم ابو البشر سے پہلے تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. وہ لوگ کہ جو کامیاب ہیں قرآن کی روشنی میں کون ہیں؟ کہا والذین آمنوا بہ, وہ لوگ کہ جو ایمان لائے رسول اللہ پر, وعزروہ اور اس کا احترام کریں, ونصروہ اور جو رسول کی نصرت کریں, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی یعنی علی ابن ابی طالب کی اتباع کریں کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. اولئک هم المفلحون. اگر فلاح پانے چاہتے ہو تو یہ سارے یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کے ساتھ ساتھ جو نور ہیں ان کی نصرت کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان کے ساتھ ساتھ نور کی اتباع بھی شرط ہے. جب تک کہ انسان مسلمان کوئی کامیاب نہیں ہے جب تک کہ وہ نور یعنی علی اور آل علی کی اتباع نہ کر لے. صلوات پڑھیں محمد و آل واتبعوا النور الذی انزل معہ. رسول اللہ کے ساتھ جو نور نازل ہوا وہ ہے نور محمد و آل محمد علیہ السلام. تبھی فلاح پائیں گے. اور قرآن مجید نے اولئک هم المفلحون, کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں تذکرہ کیا جس کی تفسیر حضور فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا, سورہ بینہ کی آیت ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے نیک عمل انجام جنہوں نے دیے, اولئک هم خیر البریہ, تو وہ بہترین مخلوقات میں سے ہیں. مخلوقات میں سے بہترین یہی ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے جزا کیا ہے؟ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ,
وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ خشیت پروردگار رکھتے ہیں، اس لیے ایمان لایا، عمل صالح انجام دیا، تو لہذا یہ کامیاب ہیں. تو اب رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ خیر البریہ اور فلاح پانے والے اس میں کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ دائیں بائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ نظر پڑی علی ابن ابی طالب پر، تو کہا کہ یہ علی اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہیں، دنیا میں بھی یہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. سب مل کر صلوات پڑھیں بر محمد و رسول اللہ نے فرمایا ان ھذا وشیعتہ هم الفائزون، کہ اے علی، یہ یعنی علی ابن ابی طالب، وشیعتہ اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں. اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب کہاں سے آیا، تو ہم یہ کہتے ہیں شیعہ مذہب کہیں سے نہیں آیا، بلکہ یہ جاری ہوا ہے لفظ شیعہ بزبان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلی نہیں، جس دل میں الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. گرامی، خیر البریہ ہم الفائزون ہم المفلحون، کامیاب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی شیعہ. اور ظاہر سی بات ہے شیعہ جب کہا جاتا ہے وہ علماء میں اس کے معانی وہ اس کے ہوتے ہیں کہ جو پیروکار ہوتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے محبت و مودت کروائی اس لیے گئی ہے تاکہ اطاعت ہو، توجہ کا تعلق ہو. چونکہ محبت میں ایک ایسی کشش ہے، مجازی محبت کی ہمارے یہاں علماء و فقہا مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو سب کچھ وہ کرے گا کہ جو اس کا معشوق چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اہل بیت اطہار اگر حقیقی تمہیں عشق کرنا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں دو قسم کے عشق کہے جاتے ہیں، ایک عشق مجازی جو کہ مجازی ہے، جو ٹیمپریری ہے، اور ایک عشق حقیقی کہا جاتا ہے. عشق حقیقی کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ان ہستیوں سے ہے، اہل بیت اطہار سے. جب ان سے مودت و محبت و عشق ہوگا تو اس کے بعد ہر چیز انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اصحاب نے اٹھ کر کہا، عشق تھا نا حسین سے، تو کہا کہ اے حسین 70 مرتبہ ہمیں کاٹا جائے، شہید کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جلا کر ہمارے جسموں کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمیں اٹھائیں تو ہم اٹھ کر آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جان گرامی، جس قدر محبت زیادہ ہوگی اس قدر اطاعت نکھر کر آئے گی. اسی لیے کہا گیا کہ محبت کے بعد اطاعت کرو. اور جان گرامی، مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محبت کریں اور زیادہ سے زیادہ معرفت ہو. جان گرامی، معرفت بھی ضرورت ہے، پہچان بھی ضرورت ہے. معرفت ہوگی تو محبت ہوگی، محبت کے بعد اطاعت کا مرحلہ آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت سفارشات کی ہیں. کہا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو. میرے مولا نے، رسول اللہ نے بہت ساری باتیں کی. کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے محبت ہونی چاہیے. فرمایا حسین منی وانا من حسین. یہ آیے قربا کی تفسیر ہے کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو سمجھ لو اس کا لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ تم پر واجب ہے کہ تم حسین سے بھی محبت کرو. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. لیکن یہ کیوں فرمایا وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں؟ کیوں؟ اس لیے عزیزو کہ اگر حسین کا قیام نہ ہوتا تو یزید نام محمد کو مٹانے کے لیے اٹھا تھا. تو لہذا میرے مولا نے اس کی بیعت کو ٹھکرا کر نام محمد کو اجاگر کیا، باقی رکھا قیامت تک کے لیے. اسی لیے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. جبکہ دیگر ائمہ کے لیے بھی یہ جملہ آیا ہے. مثلا فاطمہ الزہرا کو بضاعت الرسول کہا گیا، علی ابن ابی طالب کو نفس الرسول کہا گیا. یا دوسری روایت میں حضور نے فرمایا انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں. لیکن حسین کے حوالے سے خصوصیت سے فرمایا حسین منی وانا من حسین.
اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کا جملہ آگے بڑھتا ہے احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی صلہ یہ ہے کہ وہ محبوب کردگار قرار پاتا ہے۔ اس صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری حدیث یہ ہے کہ حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ضمانت دے کر گئے ہیں، تسلیم کر کے گئے ہیں۔ لوگ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں رضی اللہ کہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بھئی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حسین سے محبت کیجئے گا، جہاں پر حسین سے محبت ہوگی اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا، آپ کو وہ محبت کرنے لگے گا۔ شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، معاشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صدا اور بھی کچھ مانگ۔ عزیزان گرامی، احب اللہ من احب حسین، اور یہ وجہ ہے کہ عزیزان گرامی رسول اللہ نے عملاً خود حسین سے محبت کر کے بتلائی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علماء اہل سنت نے اس کو لکھا ہے، اور یہ جو روایت میں اب نقل کرنے جا رہا ہوں یہ ان کی کتب سے ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ کار ہوتا تھا جیسے ہی بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ آتے تھے تو فرماتے تھے ادعی لی ابنیہ، اے فاطمہ زہرا میرے دونوں بچوں کو، ابنیہ میرے دو فرزندوں کو لے آؤ۔ تو جیسے ہی بی بی لے کر آتی تھی فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَىٰ صَدْرِهِ، تو رسول اللہ انہیں سونگتے تھے اور انہیں اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ گرامی یہ انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے مورخ لکھتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس بھی بات آئی ہے، ابو ہریرہ نے لکھا، ظاہر سی بات ہے جو اچھی بات لکھیں گے ہم اس کو نقل کریں گے، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ظاہر ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کی بات ہوگی تو وہاں سے بھی کوٹ کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ گھر میں تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ حسین آئے تو حسین کے ہاتھوں کو پکڑا رسول نے، اور پھر اس کے بعد حسین رسول اللہ کے پیر پر پیر رکھے رسول حسین نے، پھر اس کے بعد چڑھتے گئے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں مرد یہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، مزاج کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ بچوں سے محبت کا اظہار کریں۔ توجہ کا طالب ہوں، جاہلیت کے زمانے سے فوراً اسلام آنے کے بعد لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، لیکن اب بھی لوگ معیوب سمجھتے تھے مرد بالخصوص کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کریں۔ تو رسول اللہ نے رسموں کو بھی توڑا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جیسے ہی حسین کو پکڑا تو حسین چلتے ہوئے پیروں سے رسول اللہ کے سینے تک آئے۔ رسول اللہ ایک علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو دورش رسول پر سوار ہوئے، اور ایک آپ کا لال حسین ہے کہ پیر حسین کے سینہ رسول تک آئے تو رسول اللہ نے آنے دیا، کوئی بے ادبی محسوس نہیں کی، بتانا چاہتے ہیں عظمت ابا عبداللہ الحسین کو۔ پھر اس کے بعد میرے مولا رسول اللہ نے حسین سے کہا اے حسین افتح فاک، اپنے منہ کو کھولو، اور رسول اللہ نے لبان حسین کا یزان گرامی محبت کا اظہار ہے رسول اللہ کی۔ اور پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ سلمان فارسی ایک مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات ہو گئے تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہیں کھانا کھلا رہے تھے، دوسری روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ ان کا بوسہ لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ اے سلمان کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا سوال ہے؟ تو کہا من احبہ فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ عزیزان گرامی ابھی میں نے عرض کیا کہ جو حسین کی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسین کی محبت اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے سلمان سے کہا کہ اس کو نقل کرو، حسین کو خطاب کیا یا حسین
انت سید ابن سید ابو السادات، آپ سید کے بیٹے اور سادات کے بابا ہیں. انت الامام ابن الامام ابو الائمہ، یہ فضائل رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. آپ امام کے بیٹے اور ائمہ 9 اماموں کے بابا. انت الحجہ ابن الحجہ ابو الحجج، آپ حجت الہی ہیں، حجت اللہ کے فرزند ہیں اور حجتوں کے بابا ہیں. آپ کی نسل سے 12 امام وجود میں آئیں گے کہ جو امنائے الہی ہیں، اللہ کے امین افراد ہیں، نیکوکار ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبی لمن احبہم، ان کے لیے خوشخبری ہے جو ان سے محبت کرے. وویل لمن ابغضہم، اور عذاب ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو ان سے ذرہ برابر بغض رکھے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. رسول اللہ نے بتلایا کہ کس طرح سے عملی طور پر بتلایا کہ میں محبت کر کے بتا رہا ہوں، اس طرح سے کنیکشن اپنا رابطہ حسین سے جوڑو. اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ حسین ہے، اور ایک روایت میں حسنین علیہ السلام دونوں کے لیے وارد ہوا کہ رسول اللہ گزر رہے تھے تو رسول اللہ امام حسن کو ایک کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو دوسرے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک روایت میں صرف امام حسین کا تذکرہ ہے. جب رسول اللہ جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے صحابی نے رسول اللہ سے کہا نعم الراکب نعم المرکب، کہ کیا بہترین سواری ہے. رسول اللہ کی وہ تعریف کرنا چاہ رہا تھا. امام حسین بیٹھے ہیں پشت پر، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہی بہترین سواری ہے. رسول اللہ نے روک کر کہا تم نے سواری کی تعریف کر دی، یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. تعریف اگر کرنا ہے تو فضائل حسین پڑھو اور کہو نعم الراکب ہوا، کیا ہی بہترین سوار ہے ابا عبداللہ الحسین. یعنی اگر گرامی فقہ میں کہا جاتا ہے کسی بھی بات کی حجیت کے لیے قول رسول کا ہونا کافی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہو کہ کیا بہترین سوار ہے. یعنی علی کے لال کی فضیلت پڑھی ہے نا رسول اللہ نے، کیا ہی بہترین سوار ہے. تو جان گرامی اگر ہم فضیلت پڑھتے ہیں تو رسول کے اس حکم کی وجہ سے کہ رسول نے فرمایا کہو نعم الراکب ہوا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آثار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، آثار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے. تیرے یزید جیسے ہے دنیا میں ان گنت، لیکن میرا حسین زمانے میں ایک ہے. اور عزیزان گرامی روایت یہ کہتی ہے، آپ نے سنا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں، یہاں پر بھی عظمت حسین کو بتلایا کہ سجدہ طولانی کیا. اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وحی آ گئی تھی؟ کہا کہ وحی نہیں، نزول ہوا تھا حسین کا میری پشت پر. قرآن کا نزول نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کے فرزند کا نزول ہے. حسین کا نزول ہے جو قرآن ناطق ہے، مجسم قرآن ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا میں نے سجدے کو طولانی کیا وہاں تک کہ میں ذکر کرتا رہا جہاں تک کہ حسین علیہ السلام میری پشت پر تھے. اور یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام سے بھی ملتا ہے. اور جان گرامی نماز میں ایک اور فضیلت کو سنتے جائیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ جماعت کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ جماعت کی نماز جمعے کی نماز، ایک میں ملتا ہے کہ عیدین کی نماز ہے. دونوں کے حوالے سے ملتا ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نماز میں آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر. تو میرے مولا حسین نے پلٹ کر کہا اللہ اکبر. تو رسول اللہ کو حسین کا اللہ اکبر کہنا بہت پسند آیا. تو رسول اللہ نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. تو اب حسین کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. رسول اللہ کو بہت لطف آیا. پھر حسین نے تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. تو پھر حسین نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر تکبیرات بڑھتی گئی یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے جب رسول اللہ نے 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہا تو حسین چپ ہو گئے تاکہ نماز شروع ہو جائے. لیکن کیا ہوا تاریخ میں اس واقعے کے بعد
جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سنت نبوی بن گیا کہ نماز سے پہلے 7 مرتبہ تکبیریں پڑھی جائیں، اور اگر کوئی 7 مرتبہ تکبیریں پڑھتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے ان تکبیرات کا احسان ابا عبداللہ الحسین کی زبان صلوات پڑھیں من محمد و آل محمد۔ تو وہ شریعت میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئی۔ واجب تو ایک ہی تکبیر ہے، لیکن کہا 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جانے گرامی شاید یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو تو یا اللہ اکبر 10 مرتبہ 7 مرتبہ کم سے کم انسان کہے، 7 مرتبہ کا عدد آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تکبیرات ہم جو پڑھتے ہیں عید میں وہ بھی وہاں پر بھی لبیک اللہم لبیک، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، چونکہ یہ واقعہ منسوخ کیا گیا ہے کس سے؟ عیدین سے، نماز عیدین سے، تو کہا گیا وہاں پر بھی تکبیرات پڑھی جائیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ہمارا حق ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم یہ تکبیرات کہیں تو حسین کا یا ذکر کریں، حسین کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو یاد کیا ہے نماز میں صلوات کی روشنی میں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا، جب ہم صلوات بھیجتے ہیں تو محمد و آل محمد پر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ حسین پر نماز میں صلوات نہ بھیجی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گرامی ابا عبداللہ الحسین سے محبت، اور رسول کو حسین کا گریہ برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ گزر رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز آئی، فوراً دق الباب کیا، فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، پھر اس کے بعد فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کا گریہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے؟ توجہ کا طالب ہو عزیزان گرامی، حسین کا گریہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ ملعون ہیں وہ افراد کہ جو کہتے ہیں کہ قاتلان حسین علیہ السلام کسی طرح سے ان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ گریہ حسین سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی جب محبت کی حضور نے تو فرمایا انی احبہما، انا کا لفظ آیا ہے تاکید کے لیے، بے شک میں حسن اور حسین کو دوست رکھتا ہوں، فاحبوہما، تو تم لوگ بھی اے مسلمانوں ان دونوں سے محبت کرو۔ اور محبت کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، الحسن والحسین من احبہما ففی الجنہ، جو ان سے محبت کرے وہ جنت میں ہے، ومن ابغضہما ففی النار، جو ان سے بغض رکھے ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، رائے کی دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو وہ بغض اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا من احب ہذین، فرمایا حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو ان سے محبت کرے، من احب ہذین و اباہما، اور ان کے بابا سے، و امہما، اور فاطمہ الزہرا سے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے تو محبت کرنے والا رسول اللہ کے ساتھ مقام رسول میں ہوگا قیامت کے دن۔ کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، اور پھر اس کے بعد حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا قیامت کے اس پرامن آشوب ماحول میں، اور رسول اللہ کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول نے علی سے کہا ان اول من يدخل الجنہ، اے علی جنت میں جو جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا انت وانا، آپ اور میں ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ جب سب کا تذکرہ اہل بیت کا ہو گیا تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے پوچھا فمحبونا یا رسول اللہ، ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ کہا قالا من ورائکم، وہ ہمارے پیچھے پیچھے عالم قیامت سے جنت کی طرف روانہ ہوں گے، من ورائکم۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی حضور نے یہ کہا کہ جنت میں ظاہر سی بات ہے انسان جائے گا یہ محبت لے کر جائے گی، اور یہ محبت عزیزان گرامی جب اس عالم سے انسان کو چھوڑتی ہے، چونکہ محبت میں نے جیسے کہا ہے اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے، اسی لیے جو حقیقی معنی میں محب ہے اس کے بارے میں کہا گیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص حب آل محمد پر مرتا ہے اس کا مرتبہ بہت عظیم ہے، وہ شہید ہے۔ من مات علی حب آل محمد
محمد مات تائبا و مغفورا، جو محمد و آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ تائب اور مغفور مرتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے امت مسلمہ کو محبت ہونی چاہیے، اور عزیزان گرامی یہ محبت ہی لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، متحد رکھ سکتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں حسین پر وہ ظلم ہوا کہ نہ قرآن کے فضائل حسین مد نظر رکھے گئے، نہ احادیث میں فضائل امام حسین پر توجہ کی گئی۔ اور عزیزو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رسول اللہ نے اتنی وصیتیں کی، محبت کی، اس کے بعد امت نے یہ سلوک کیا۔ اگر رسول اللہ مخالفت میں بھی کچھ کہہ کر جاتے تو جو کچھ کربلا میں ظلم کیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہ رہتی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کے اقوال کو، قرآن کے اقوال کو بالائے طاق امت مسلمہ نے رکھا، یہاں تک کہ میرا زمانے کا امام حسین پر خون کے آنسو روتا ہے۔ اب عبداللہ حسین پر وہ مصیبتیں پڑی عزیزو کہ جو عالم سے لے کر قیامت تک کسی پر نہیں پڑی۔ اور عزیزان گرامی، ایسی عظیم مصیبتیں ہیں کہ ایک ہی کنبے سے خاندان بنی ہاشم، ایک خاندان جو کہ عظیم ترین خاندان ہے، سارے کا سارا خاندان ایک دن میں تلواروں سے سر قلم کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، آج مصائب ہیں جناب ابوالفضل عباس کے، دن بہت کم رہ گئے ہیں، بی بی کو پرسا دینا ہے۔ عزیزو، جناب عباس کون؟ جناب عباس وہ ہیں کہ جو سکینہ کی ڈھارس ہیں۔ کہنا کون عباس؟ وہ عباس کے جو سقائے سکینہ ہے۔ کون ہے عباس؟ وہ عباس ہیں یہ کہ جو تمنائے علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک مرتبہ عقیل سے کہا، انظر لی امرأتن قد ولدته الفحولة من العرب لتلد لی غلاما فارسا، کہ میرے لیے ایک ایسا قبیلہ دیکھو کہ جس میں شادی کروں اور اللہ مجھے ایک غلام فارس یعنی جنگجو جوان عطا کرے جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے کام آئے۔ عزیزان گرامی، جناب عقیل نسب شناس سے فاطمہ کے لادیا کا تعارف ہوا، ولادت ہوئی جناب ابوالفضل عباس کی۔ عزیزو، جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی تھی تو رسول اللہ روئے تھے۔ عباس کو جب قنداقے میں رکھ کر علی کے سامنے لایا گیا تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے عباس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ام البنین نے کہا، مولا رونے کا کیا سبب؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ میرا فرزند، اس کے دونوں بازو کربلا کے میدان میں قطع کیے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام البنین سے 3 اور فرزند ہوئے تھے۔ جناب ام البنین نے ان سب کو اطاعت گزار بنایا۔ امام حسین علیہ السلام کا ہمدم خدمت حسین میں جناب ابوالفضل عباس رہتے تھے، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ شب 21 رمضان المبارک آئی، حسین کے حوالے عباس کو گیا، سب کو وصیتیں کر چکے، اور ایک مرتبہ جناب عباس کو علی نے کہا کہ بیٹا عباس میرے قریب آنا، اور جیسے ہی قریب آئے تو ایک وصیت کی، فرمایا اذا کان یوم عاشورہ، اے میرے دل بند، اے میرے فرزند، جب عاشورے کا دن آئے، ودخلت المشروع، اور جب تم فرات میں داخل ہو جاؤ، یا کان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان، خبردار عباس پانی نہ پینا اس حال میں کہ میرا حسین پیاسا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ وصیت کی، جناب عباس نے وصیت کو یاد رکھا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی شب عاشور نمودار ہوئی تو جناب ابوالفضل عباس علم بردار ہیں نا، تو ایک مرتبہ سارے خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، خندق کو کھودا پیچھے تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کریں۔ ایک مرتبہ زہیر نے جب گفتگو ساتھ چل رہے تھے، دونوں گھوڑے دوڑا رہے تھے، تو ایک مرتبہ زہیر قائم نے جناب عباس سے کہا، اے عباس جانتے ہو نا کہ تمہاری خلقت کا کیا مقصد ہے؟ تو کہا عباس نے تیوڑی چڑھا کر کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بس میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حسین کے لیے امام علی نے تجھے مہیا کیا تھا، آپ کو اللہ سے مانگا تھا، کل پوری وفاداری کا ثبوت دکھانا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ سننا تھا کہ حیدر کرار کے شیر کو جلال آیا، ایسے انگڑائی لی کہ گھوڑے کی ٹانپیں ٹوٹی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اے زہیر، تو مجھے جوش دلاتا ہے، کل صبح کو ہونے دے، میں بتلاؤں گا کہ حسین کے لیے کس طرح سے جہاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے صبح عاشور ہوئی، راوی یہ کہتا ہے کہ علم بردار حسین کے لشکر کا کمانڈر کوئی نہیں تھا،
سوائے ابو الفضل عباس کے۔ عزیزو وقت گزرتا گیا، حسین کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب سارا لشکر اس کمانڈر کا، علمبردار کا شہید ہو چکا تو ہاتھوں کو باندھ کر مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو سب سے پیر تک دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں علمدار کو اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ بیویوں کی ڈھارس تم سے وابستہ ہے اے عباس۔ تو عباس نے مولا سے عذر رکھتے ہوئے کہا کہ اے آقا میں وہی جانا چاہتا ہوں، علمدار وہی جانا چاہتا ہے جس کا لشکر جہاں چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی میرے مولا نے کہا عباس فراق خدا حافظی کرنا بڑا سخت ہے، کیسے خدا حافظی کرو گے زینب سے، سکینہ سے؟ اچھا جاؤ، سکینہ بڑی پیاسی ہے، الاتش کی خیموں سے آواز آ رہی ہے، پانی لے آؤ تھوڑا سا۔ عزیزان گرامی یہ جیسے ہی حکم ہوا مولا آئے، عباس راوی یہ کہتا ہے کہ اس خیمے میں گئے کہ جہاں پر مشکیزائیں رکھی تھیں۔ عزیزو جیسے ہی عباس وارد ہوئے عجیب منظر مولا نے دیکھا۔ عباس مولا نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ جناب سکینہ اور بیویاں مشکوں کو لپٹی ہوئی ہیں، کہتی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عباس سے رہا نہ گیا، سکینہ کے پاس گئے، کہا اے سکینہ چچا تمہارے لیے پانی لائے گا، یہ مشکیزہ مجھے دے دو۔ سکینہ نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ مشکیزے کو دیا۔ عزیزو یہ مشکیزہ دینا اور عباس کا لینا اور علم کے ساتھ اس مشکیزے کا لگنا مجھے پتا نہیں کس خلوص کے ساتھ تھا کہ آج تک کے جہاں جہاں علم عباس ہے وہاں مشک سکینہ نظر آتا ہے۔ اب عزیزان گرامی عباس نے مشکیزائیں اٹھائیں اور ایک مرتبہ جیسے ہی چلے شاید بی بی نے سب بچوں کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ جان لو میرا چچا وہ ہے کہ جو مطیع ہے، اطاعت گزار ہے، وفادار ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ پانی آئے گا تو پانی آ کر رہے گا۔ سارے بچے منظر دیکھ رہے ہیں، حسین منظر دیکھ رہے ہیں۔ عباس حیدر کرار کا شیر جیسے ہی مقتل میں وارد ہوا صفوف نے راستہ دینا شروع کیا، لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ عباس پہنچ رہے ہیں فرات کی جانب تو ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ 4000 یا 10,000 کا لشکر تھا، سب نے حملہ کرنا شروع کیا۔ عباس نے حملہ کیا، صفوف توڑتے گئے اور اس کے بعد آگے بڑھتے گئے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ 80 لوگوں کو واصل جہنم یکو تنہا عباس نے کیا جو خود 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب جان گرامی فرات میں گئے اور پھر اس کے بعد مشکیزے کو بڑے اطمینان کے ساتھ بھرا۔ مولا کی وصیت آئی کہ اے عباس پانی نہ پینا، تو پانی کو نہ پیا، وفا پوری کی علی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اب جو گھوڑے کو موڑا تو عمر سعد نے یہ کہا کہ اگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی، 30,000 کا لشکر جمع ہو اور عباس کو شہید کرے۔ عزیزو لشکر امنڈ کر آیا، عباس پر حملہ کرنے لگا۔ کون ہے شیر خدا کے شیر کو گرا سکتا ہے؟ پھر دغا کی گئی۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ایک لائن چھپ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ عباس تیز گھوڑا دوڑا رہے ہیں کہ اچانک سامنے آیا، تلوار کا وار کیا۔ جیسے ہی وار ہوا تو ایک مرتبہ دہنا بازو منقطع ہوا، علم کو جنبش ہوئی۔ ادھر سکینہ نے دعا کی پروردگارا عباس کی حفاظت کرنا۔ اب عزیزو علم کو جنبش تو ہوئی، ہاتھ کٹنے کے باوجود میرے مولا نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، علم کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ عزیزو آگے بڑھتے ہیں، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ قابو نہیں پایا جا سکتا ہے ابو الفضل عباس پر۔ پھر ایک دوسرا لائن چھپا، عباس گھوڑا دوڑا رہے ہیں، دوسری تلوار جس میں عباس پر وارد ہوئی، بایاں بازو کلا ختم ہوا۔ اب عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما، علم ابھی بھی پکڑا ہوا ہے، آگے چلے۔ روایت نے یہ کہا کہ ایک لائن نے جس کا نام حرمنا لکھا ہے، 3 تیر قیامت کے جلائے، ایک تیر پیوست ہوا جناب عباس کی آن پر، دوسرا تیر پیوست ہوا مشکیزہ پر، تیسرا تیر پیوست ہوا سینہ عباس پر۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی مشکیزہ چھلا، 2 خون کی نہروں کے درمیان مشکیزہ سکینہ سے پانی بہنے لگا۔ اب عزیزو عباس آگے جائیں تو کیوں کر جائیں، پانی تو بہ چکا ہے، گھوڑے کو موڑ لیا۔ عزیزو
ہوتا, عباس اسے ٹھوکر مارتے, وہ واصل جہنم ہوتا. دونوں ہاتھ نہیں تھے میرے مولا کے. ایک مرتبہ ایک لعین سامنے آیا, گرز ہاتھ میں تھا. کہا عباس مجھ پر حملہ کرو. کہا اب آئے ہو, جب میرے ہاتھ نہیں, اس نے گرز اٹھایا, سر عباس پر مارا, جس کے بعد عباس گھوڑے پر جھومنے لگے, زمین کربلا پر آئے, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جو بھی گھوڑے سے بلندی سے زمین پر آتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. عباس کے جسم پر تیر ہے, عباس کی آنکھ میں تیر ہے. جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں اس مصائب کو پڑھو کہ جو بلندی عزم سے عباس زمین کربلا پر آئے, وہ دونوں ہاتھ نہیں تھے. سہارا کس چیز کا لیتے, جیسے ہی منہ کے بل میرے مولا عباس زمین پر گرے, سارے تیر جسم میں بےبس ہو گئے. اب اس طرف حسین نے کہا الان انتصر اصحابی وقلت حیلتی وشمت بی عدوی. اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے, اب مجھے دشمن شماتت کریں گے. یہ جملہ کہہ کر حسین نے گھوڑے کو دوڑایا. عزیزو آخری جملے ہیں, گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ گھوڑا رکا تو میرے مولا نے کہا اے اسب وفا, زحمت مجھے زیادہ نہیں دینی ہے, عباس کے پاس مجھے لے چل. لیکن اس نے اشارہ کیا, اب جو دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بازو کو اٹھایا, آگے بڑھے, گھوڑا پھر سے دیکھا کہ بازو عباس ہے تو رکا. رکنے کے بعد حسین نے دوسرے بازو کو بھی لیا. اب آگے بڑھے ہیں عزیزو, روایت میں ملتا ہے مشکل سکینہ نظر آیا, اسے بھی اٹھایا. اب عباس کے پاس پہنچے, عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. عباس نے سر سے زانو کو ہٹایا, سر کو زانو سے ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد گریہ کرنے لگے. کہا عباس کیوں روتے ہو؟ کہا مولا میں تو جا رہا ہوں, میرے بعد کون ہے تو میرے مولا کا خیال. اتنی قربانیوں کے بعد بھی مولا حسین کا خیال. کہا مولا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا, کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا تھا, میرے لاشے کو یہاں رہنے دیجئے. اور عزیزو ایک روایت کے مطابق مولا نے کہا آپ کو زحمت ہوگی کہ میرے لاشے کو لے جائیں. اللہ نے گرامی کہا کوئی وصیت ہو؟ تو کہا آخری وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا مولا جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کا دیدار کیا تھا, اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کیا مانگنا ہے, کیا مشکل ہے؟ کہا آنکھوں میں خون ہے, نظر نہیں آتا. میرے مولا نے آنکھوں سے عباس کے خون کو کیسے صاف کیا مجھے نہیں پتا. ایک مرتبہ امام وقت کا نظارہ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب عزیزو حسین نے عباس کو چھوڑا, علم کو اٹھایا. عزیزو یہ علم ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا.